وسلم نبی و رسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ علی ہذہ الشہادۃ نحیا و علیہا نموت انشاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی تک آپ حضرات نے بہت قیمتی ارشادات، بہت قیمتی موضوعات پر اہم ترین گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ جسم اللہ کی نعمت ہے۔ اس جسم کے اندر آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، دماغ سوچتا ہے، پاؤں کام کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، ہاتھوں سے انسان کام کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے علاوہ انسان کے جسم میں 10-20 نہیں، سینکڑوں ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے ذریعے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان نعمتوں کا آدمی کا عام طور پر پتہ نہیں چلتا۔ البتہ اللہ بچائے، اگر وہ نعمت چھن جاتی ہے تب انسان سمجھتا ہے یہ بھی کوئی نعمت تھی۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے، اتنی دیر جتنی دیر وہ باتھ روم جائے گا۔ اس میں سے پرتھ اکھ انسان روزانہ 2-4 لٹہِ لۄکُٹ پیشاب بوڑ پیشاب رکٲوِتھ تھاوان تیتِس کالس یہ باتھ روم واتہِ، اور یہ ہر انسان کر رہا ہے۔ باتھ روم پہنچنے میں کبھی 10 منٹ لگتے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کبھی گھنٹہ لگتا ہے، اور اچھو ممکن کہ بعض انسان گھنٹہ وادن تھاوان لۄکُٹ پیشاب بوڑ پیشاب رکٲوِتھ۔ یہ جو روکنے کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ سسٹم نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر وقت انسان بھیگا ہوا رہے گا۔ مگر اسن خیال یہ ونی چھکا خدا سے نعمت۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح انسان کے جسم میں ہزاروں چیزیں ہیں، جن ہزاروں چیزوں کے ذریعے سے انسان زندگی گزار رہا ہے، اور وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کا جسم نعمت، والدین نعمت، اولادیں نعمت، دولت نعمت، عہدے بھی نعمت، عیش و عشرت، یہ سب نعمتیں ہیں، اور یہ دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہیں۔ مگر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو جواب ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان والی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس سب کچھ ہو اور ایمان نہیں ہوا، تو اس انسان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ سو انسان یمس انسانس خدا سن تمام نعمتیں چھا اور ایمان سے وہ محروم ہے، اللہ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر۔ اور اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتے ہیں یم گئے بدترین مخلوق جو ایمان سے محروم ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بلا شبہ تم تمام انسان چاہے کون تے طبقہ کا سن، تم کسی بھی طبقے سے، کسی بھی، اگر وہ اللہ کو اور اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں، جس نے یہ جسم دیا، جس نے یہ کائنات بنائی، اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں، اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، یہ گئے بدترین مخلوق۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ یتکن فرض کرو کہ انسان مٲلۍ سٕنٛدِس گرس منٛز بٔسِتھ، مٲلۍ سٕنٛز پراپرٹی استعمال کٔرِتھ، مٲلۍ سُنٛدُے سورُے کینٛہہ، اور امہِ باوجوٗد چھُ ونان بہٕ چھُس نہٕ مانان، یہِ چھُ مےٚ مول۔ نہ چھُس بہٕ مول ماننہٕ خٲطرٕ تیار، اور نہ چھُس بہٕ یہِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کہ أمۍ سُنٛد کانٛہہ آرڈر چھُ مےٚ، مول کیا بن تیٚلہِ چھُکھ نہٕ ژٕ میون۔
تیل نیر دفاعیم گرمز، یہ تو کہے گا باپ. بس ٹھیک اسی طرح سے جو انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور انسان اللہ کے دیا ہوا جسم استعمال کر رہا ہے، مگر اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، اولئک شر البریہ، اللہ فرماری کے بدترین مخلوق ہے. اور اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ ہے، اولئک خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان. صحت بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، دولت بھی نعمت، مکان بھی نعمت، عیش و عشرت ساری نعمتیں ہیں، مگر اگر ایمان نہیں ہے تو اس انسان کا انجام فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل جیسا ہوگا، جن کے پاس دنیا کی ساری چیزیں تھی، ایمان سے محروم تھے. اور اگر کسی انسان کے پاس ایمان ہے، چاہے وہ بیچارہ مشکلات میں، چاہے پریشانیوں میں، چاہے تنگ دستی میں، چاہے کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے اس کے پاس، تو ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی مشکلات کے ساتھ گزرے گی، جتنی گزرنی گزرے گی، کھانا نہیں ملے گا، پھاکا لگے گا، کپڑا نہیں ہوگا، ننگا رہے گا، دوائی کی ضرورت پڑے گی، دوائی نہیں کھا سکے گا، اور طرح طرح کی پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن مرے گا نہیں. مشکلات میں انسان مرتا نہیں ہے، مرتا تو اسی اپنے ٹائم پر ہی ہے. جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ بھی مرے گا اسی ٹائم جس ٹائم موت لکھی ہوگی. جس کے پاس جس پر ہزاروں بیماریاں ہیں، وہ بھی مرے گا تبھی جب موت آئے گی، اور جب موت کا ٹائم آئے گا تو مرے گا، نہیں تو نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ساری نعمتیں، مگر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت. اگر اللہ نے ہم کو یہ ایمان کی نعمت عطا نہ کی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے پھر؟ مطلب یہ سوچنے کا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس آسا ہونے ایمان والی سنس گرس من زامت، ایمان والی سے گرس من اگر ایسے ہیں نا خدا اس آسا ہونے پودے کرمت، تیل کہتے ایسا ہونے کے نسل ہم کون سے عالم میں ہوتے؟ کیا ہماری زندگی ہوتی؟ کیا ہم کر رہے ہوتے؟ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت ہماری زندگی وہ ہوتی کہ اس دنیا کو بنانے والا کہتا ہے تم تو بدترین مخلوق ہو، میری زمین پر رہتے، میرا دیا ہوا جسم استعمال کر رہے ہو اور میرا حکم ماننے کو تیار نہیں، تم بدترین مخلوق ہو. تو اللہ نے ہم کو اس سے بچایا، ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. پڑھیں سب الحمدللہ، الحمدللہ رب، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الایمان. یا اللہ، آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ، اگر کسی اس گھر میں پیدا کیا ہوتا جس گھر میں ایمان نہیں ہے تو ہم بھی ویسے ہی ہوتے جیسے وہ لوگ جو ایمان سے محروم انسان ہیں. ہو سکتا ہے بڑی خوشیوں والی زندگی ہوتی، ٹھیک ہے، مگر ہوتے ایمان سے محروم اور انجام بہت زیادہ تباہی کا ہوتا. پھر تو ہم گویا فرعون اور نمرود کے ساتھ ہوتے، ہم تو ان کے ساتھ ہو گئے جن پر آپ ناراض ہوں گے. آپ نے احسان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین. تو میرے بھائیوں، زندگی کا معمول بناؤ، اپنی زندگی روٹین بناؤ. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنا ہے، اگر اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا، میرا باپ اگر ایمان والا نہ ہوتا، میری ماں ایمان والی نہ ہوتی، پھر میں نے جو 9 مہینے گزارے ہوتے وہ ایمان والی ماں کے پیٹ میں نہیں گزارے ہوتے، کسی اور عورت کے پیٹ میں گزارے ہوتے. ایمان والے کے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کیا تو ایمان والی ماں کا دودھ پلایا. اگر کسی اور گھر میں پیدا کیا ہوتا تو وہاں ایمان والی ماں نہیں ہوتی، ماں ہوتی پر وہ ایمان والی نہیں ہوتی، تو کفر والی ماں کا دودھ مجھے پینا تھا. اللہ نے اس سے بچایا ایمان کے دور. جب ہم پیدا ہوئے تو اذان پڑھی گئی ہوگی، اس لیے کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے. تو اللہ نے یہ جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اس دنیا میں ہم کو سب سے بڑی نعمت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے. اس قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنو تمیم. یہ قبیلے کے لوگ آئے، ان کے آنے پر بہت سارے واقعات پیش آئے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آ گیا کہ ان میں سے کسی آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضرت، ہمارا ہم پر احسان ہے، ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا. یعنی سوچنا سا منت ایسا کرتا ہوں دین قبول،
ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، وہ تو رحمت للعالمین تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلا رہے ہیں آپ پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. لہذا ہم معمول بنائیں گے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنا ہے، سوچتے سوچتے کہ یا اللہ آپ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا، اور پیدا کیا ہوتا تو کسی ایمان سے محروم گھر میں پیدا کیا ہوتا تو کیا ہوتا، اور میں آج اسی کفر کے عالم میں ہوتا. آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا. اور یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بہت بڑی نعمت مل جائے گی، بہت بڑی نعمت مل جائے گی. حدیث مبارک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے رجل ذکر اللہ خالیا، وہ انسان جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کو سوچا، اللہ کے احسانات کو سوچا. میں نے آج تک کتنے گناہ کب کب کیے، اللہ نے پکڑ نہیں کی، اس کو بھی سوچا. کہ سوچتے سوچتے اگر اللہ نے مجھے اندھا بنایا ہوتا میرا کیا حال ہوتا، اگر اللہ نے مجھے بہرا گونگا بنایا ہوتا میرا کیا حال ہوتا، اگر اللہ نے مجھے جسمانی اعتبار سے اب نارمل کیا تو میرا کیا حال ہوتا، اور اگر اللہ نے مجھے کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا تو میرا کیا حال ہوتا. یہ سوچتے رہے. پھر ساتھ میں سوچتے رہے یا اللہ میں نے آنکھوں سے کب کب کیا کیا کیا، آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا، مگر آپ نے پکڑ میری نہیں کی. زبان سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، کمانے میں، خرچ کرنے میں، دفتر میں، دکان میں، گھر میں، کہاں کیا کیا کیا، کوئی یاد نہیں ہے. پر یا اللہ آپ نے کبھی میری پکڑ نہیں کی. ایمان، اللہ کا احسان، ایمان کی دولت، اپنی کوتاہیاں، اس کو سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بہت بڑی نعمت مل گئی، سمجھو بہت بڑا میڈل آپ نے کما لیا. وہ کیا؟ قیامت کے دن یہ آدمی عرش کے سائے کے نیچے، اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. جو آدمی اللہ کو سوچ کر، اللہ کی نعمتوں کو اور مہربانیوں کو سوچ کر، اور اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کو سوچ کر کے پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو قیامت کے دن. تو میرے بھائیو بس ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ معمول بنائیں، چاہے ہم میں سے کوئی جوان ہو، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا آج. اللہ نے ہم کو ایمان، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. وہ انسان بہت بڑا نادان ہے، واریاہ نادان چھُ سُہ انسان ییٚمِس زٕہٕنۍ خیال آو نہٕ کہ اگر خدا تعالیٰ ہن بہٕ تِتھِس گرس منٛز آسہا پٲدٕ کوٚرمُت یتھ گرس منٛز ایمانٕچ دولت چھنہٕ، بہٕ کتہِ آسہا وٕنکیٚنس، بہٕ کتھ عالمس منٛز آسہا وٕنکیٚنس. اللہ کو طاقت تھی. بہرحال اب جب اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں کچھ سنن، ہم نے سوچنا ہے کہ سٲنۍ زندگی چھا مومنانہ زندگی. اس مون کائنات کا ایک خالق و مالک ایک اللہ ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس کے بندے. ہم نے مان لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق خاتم النبیین، ہم ان کے امتی. اس کو ڈکلیئر ایش خدا سن بند، اس کو اعلان ایش پنس نبی صاحب امتی. سون خدا رب العالمین اور سون نبی رحمت للعالمین. رب العالمین اور رحمت للعالمین دونوں کو ہم نے مانا. اتی چونا ایمان، ایمان کا چونا نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا اور اللہ کے کہنے پر نبی کو مانا. اگر ایسی سمجھو نا خدا تعالیٰ سن ذات کیا سو پرسو پنس نبی صاحبس، اور اگر یہ سمجھو نا سون نبی صاحب کیا سو پرسو پنس خدا ہے. اللہ ہم کو سمجھائیں گے میرا نبی کیسا ہے اور تمہیں کیا ماننا ہے، اور نبی سمجھائیں گے کہ اللہ کی ذات عالی کیا ہے اور تمہیں کیا ماننا ہے. ہم نے اللہ کو ویسا مانا جیسے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا، اور اللہ کے نبی کو ہم نے ویسے مانا جیسے ہم نے اللہ نے ہم کو بتایا. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کو سمجھیں گے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے. اب جب اللہ نے ہم کو ایمان، تو اب دیکھنا ہے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہم پر کون کون سی چیز فرض کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو یاد کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ہمارا اللہ اور ہمارا نبی کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام کرتا ہے، ان کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس کے بعد ان سے بچنا ہے. یہ ہر ایک ایمان وال سن ذمہ داری. میں اگر تسلیم کور میون خدا میون معبود برحق، میون نبی نبی برحق، بس خدا سن بند پنس نبی سن امتی، تیل بہ پرس
یا اللہ جو چیز آپ نے فرض کی ہے میں سیکھوں گا، یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا، اور جو چیزیں آپ نے اور آپ کے نبی نے حرام کی ہیں میں ان کو یاد رکھوں گا، یہ چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں، پھر مجھ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ جو آدمی بچا ہوا ہے تو بہت مبارک، اور اگر خدا نخواستہ کوتاہی ہے، کمی ہے، غلطی ہے تو غلطی کو دور کرنا ہے، اسی کا نام ایمان، کرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی انسان یہ سوال کرے گا دین اسلام میں کیا چیز ہیں، تو جواب آئے گا جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہے ایمان والا وہ کرے گا، جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے ان سے بچے گا۔ فرض چیزیں کیا کیا ہیں؟ اس میں عبادت بھی ہے، نماز فرض ہر مسلمان پر، روزہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض، زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر فرض، حج ہر مالدار مسلمان پر لازم، قرآن کریم کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر لازم، ماں باپ کی خدمت ہر مسلمان ہر اولاد پر لازم، اولاد کی ذمہ داری اپنی ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، بھائی کی ذمہ داری اپنی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، شوہروں کی ذمہ داری اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کرے، پڑوسی کی ذمہ داری اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ کسٹمر کو دھوکہ نہ دے، خریدار کی ذمہ داری ہے کہ دکاندار کا وقت پر پیسہ دے دے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ کمائی ہو تو حلال کمائی ہو، چاہے زمینداری کرو، چاہے ملازمت کرو، چاہے مزدوری کرو، چاہے کوئی اور ذریعہ ہو، جو بھی ہو حلال کمائی ہو، حلال کمائی لازم۔ جیسے اللہ نے یہ چیزیں فرض کی ہیں اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، وہ ہر ایمان والے کو سمجھ کر کے رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی نے کون کون چیزیں حرام کی ہیں اور قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ کل یا رسول اللہ آپ اعلان کر دیں، تعالو اے انسانوں آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں گا، ما حرم ربکم تمہارے رب نے کون کون سی چیز تمہارے لیے حرام کی ہے، اور اس کا فرمایا پہلی چیز جو ایمان والے کے لیے سخت ترین حرام ہے وہ شرک ہے۔ تو ہر ایمان والے کو دیکھنا ہے کہیں میرے ہاتھ سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا ہے، میری زبان سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا، میں ایسا جملہ یا ایسی کوئی بات زبان سے نہ کہوں جس کے نتیجے میں وہ شرک ہو جائے گا اور ایمان ختم ہو جائے گا، میں اپنے جسم سے کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس کے نتیجے میں کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ تو ہمارے دین میں سب سے زیادہ خطرناک ترین چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ سمجھے وہ کہ کون کون سی چیز میرا دین کہتا ہے یہ شرک ہے۔ ہو سکتا ہے انسانوں کی نظر میں کوئی چیز معمولی ہو اور لوگ سمجھیں اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسلام یہ کہے گا اگر تم نے یہ کیا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس وقت ہم کو انسانوں کی سوچ کے مطابق نہیں سمجھنا ہے، اس وقت ہم کو اپنے اسلام سے پوچھنا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ کسی انسان کو دھوکہ لگ جائے کہ صاحب اگر ہم کھمبے کو ہاتھ لگائیں گے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہم درخت کو ہاتھ لگائیں کچھ نہیں ہوتا، دیوار کو ہاتھ لگائیں کچھ نہیں ہوتا، رسے کو ہاتھ لگائیں کچھ نہیں ہوتا، پائپ کو ہاتھ لگائیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی بجلی کے تار کو بھی ہاتھ لگائیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے، بجلی کا تار بجلی کا تار ہے، ہاتھ لگا کر دیکھو گے تو چند سیکنڈوں کے بعد تم دوسرے عالم میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ دھوکہ مت کھانا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھیں گے یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ گانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ حرکت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آدمی ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھے کہ کون کون سا عمل شرک ہے، کون کون سی حرکت شرک والی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری سمجھ میں آ گیا تو بس وہ مجھے کرنا ہے، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھے اپنے معبود مان لیا تو ایسی کوئی غلطی مت کرنا جس کے نتیجے میں تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب ہر ایمان والے کو خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے، یہ نئی نسل کے بچوں کو سمجھنا بھی ہے، اور جو ان کو پڑھانے والے وہ بھی سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ایمان والے کو بہت زیادہ بچنا ہوگا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو زبان سے نکلتی ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو جسم سے انجام پاتی ہوں گی، اور وہ بھی ایمان کے لیے خطرہ، اور یہ بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور اس میں کبھی ایسا بھی ہوگا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، حالانکہ ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بہت سارے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، وما ہم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت ایسا آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ صبح کو نکلا اور کسی ایسی جگہ پر پہنچا یا کسی ایسی کلاس میں گیا یا کسی ایسے فنکشن میں گیا اور وہاں وہ سب کو پڑھ کر کے آ گیا کہ شام کو ایمان سے محروم ہو چکا تھا۔ ماں باپ تو سمجھیں گے ہمارا بیٹا گیا تھا فلان جگہ اور وہ ایمان کھو کے آ گیا ہوگا، اور بچے کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اس کو بھی نہیں پتہ۔ میرے بھائی، جیسے ایمان کے بعد شرک سے بچنا سب سے اہم ہے، اسی طرح سے اللہ نے ہم کو دین، حیا والا دین عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم کو پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ اس حیا اور پاکیزہ دین میں بے حیائی کے سارے کام، فحشکاری کے سارے کام، گندی چیزیں کھانے کے سارے کام اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیے ہیں۔ شراب بھی حرام کر دی گئی، ڈرگز حرام کر دیا گیا، سود حرام کیا گیا، رشوتیں حرام کی گئیں، ناچ گانے حرام کیے گئے، چاہے وہ بوڑھے ناچیں، چاہے جوان ناچیں، چاہے فنکشنوں میں، چاہے کہیں بھی۔ جتنی چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان کو سیکھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش، اور جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے خود اور خاص طور پر اپنی نئی نسل کو بچانے کی فکر کریں۔ کتنا نادان ہے وہ باپ اور کتنے نادان ہیں وہ والدین جو اپنے بچے کو بڑے فخر کے ساتھ ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں جا کر کے اس کا ایمان بھی کبھی چن جاتا ہے، اور جہاں جا کر اس کا کردار بھی خراب ہوتا ہے، اور جہاں جا کر اس کا ذہن بھی بگڑ جاتا ہے، اور جہاں جا کر وہ سب کچھ کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ بھی ناراض اور اللہ کے نبی بھی ناراض، اور سمجھتا ہے ہم نے کچھ پا لیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے اولادیں عطا فرمائی ہیں، جیسے خود ہم اپنی ایمان پر قائم رہیں گے، اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں۔ تین چیزیں بہت اہم ہیں، ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی فکر کریں: ایمان، کردار، اخلاق، دینداری اور اپنی صحت۔ ہمارا دین ہم سے یہی کہتا ہے۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ معمول بنائے زندگی کا ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اور ساتھ یقین رکھو۔ یقین کیا رکھو؟ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ دی ہوئی نعمت پر جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ جتنا زیادہ ایمان کی نعمت پر شکر کرو گے اتنا زیادہ فکر پیدا ہو جائے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو۔ اور ایمان کے بچانے کے لیے طریقہ، اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے مدارس کے ساتھ مربوط رہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ مربوط رہیں، اور بزرگوں کے ساتھ ربط قائم کریں۔ اور جو راستہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا آج تک، اس راستے سے دائیں بائیں کہیں حق نہیں ہے، حق اسی میں ہے، اسی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں دین پڑھنا بھی ہے، دین پڑھانا بھی ہے، دین والوں کی مدد بھی کرنی ہے، دین والوں کے ساتھ تعلق بھی جوڑنا ہے، دین والوں کا معتعاون کرنا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے دین کے تمام شعبوں کی نگرانی بھی کریں، اور جہاں جہاں امت کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہو اس خرابی کو نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھائیں اور محبت کے ساتھ سمجھائیں، طعن و تشنیع کے ساتھ نہیں، اور بتائیں امت کو کہ اندر یہ چیزیں غلط ہیں۔ علماء کی ذمہ داری، ہر علاقے کے علماء اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اس علاقے کے دین کے تمام شعبوں کے ذمہ دار ہیں، اور ہر علاقے کے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء سے مربوط رہیں تو آپ کا دین محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس ایمان کی دولت، اس دین کی دولت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں، اور اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ ایمان ہمارے دل میں ہو، کلمہ ہماری زبان پر ہو۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہا لم تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اس حال میں دنیا سے نہیں جانا کہ ایمان تمہارے ہاتھ سے چھن چکا ہوگا۔ اللہ کرے ہماری نسلیں، یہ پورا خطہ اسی ایمان پر قائم و باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام خطرات و خدشات سے ہمارے ایمان کو اور ایمان کے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔